بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 13۔ امام علی علیہ السلام نے یہ اہل بصرہ کی مذمت میں فرمایا کہ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے۔ وہ بلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق اور عہد شکن ہو۔ تمہارے دین کا ظاہر کش ہے اور باطن کش۔ تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے۔ تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پال لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جبکہ تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ در آنہا لیکا۔ اللہ نے تمہارے شہر میں اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جیسے پانی کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں میں مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے۔ یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عفو الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنکروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ۔ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اور لائک کے بٹن پر کلک کریں۔ اب اس خطبہ کے ساتھ ہی ایک اور خطبہ نمبر 14۔ چونکہ یہ خطبہ بھی اہل بصرہ کی مذمت میں ہے، اسی لیے یہ خطبہ بھی میں نے ساتھ ہی ریکارڈ کیا ہے۔ تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ تمہاری عقلیں سبق اور دانائیاں خام ہیں۔ تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی سیداف گنیوں کا شکار ہو۔ خطبہ نمبر 13 کی کچھ تفسیر اس طرح ہے کہ ابن میثم لکھتے ہیں کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو اس کے تیسرے دن حضرت نے بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز ادا کی، اور نماز سے فارغ ہو کر مصلی کی دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اہل بصرہ کی پستی اخلاق اور ان کی سبقی عقل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ یہ سوچے سمجھے دوسروں کے بھڑکانے پر بھڑک اٹھے، اور ایک عورت کے ہاتھوں میں اپنی کمان سونپ کر اونٹ کے پیچھے لگ گئے، اور بیعت کے بعد پیمان شکنی کی، اور دو رخی کر کے اپنی پست کرداری و بد باطنی کا ثبوت دیا۔ اس خطبہ میں عورت سے مراد حضرت عائشہ اور چوپائے سے مراد وہ اونٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے بصرہ کا مورخہ کارزار جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوا۔
اس جنگ کے داغ بیل یوں پڑی کہ جناب عائشہ باوجود یہ کہ حضرت عثمان کی زندگی میں ان کی سخت مخالفت کیا کرتی تھیں اور محاصرہ میں ان کو چھوڑ کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تھیں، اور اس اعتبار سے ان کے قتل میں ان کا کافی ہاتھ تھا، جس کی تفصیل آئندہ مناسب موقع پر آئے گی۔ مگر جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف پلٹتے ہوئے عبداللہ ابن ابی سلمہ سے یہ سنا کہ عثمان کے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ تسلیم کر لیے گئے ہیں، تو یہ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اگر تمہارے ساتھی کی بیعت ہو گئی ہے تو کاش یہ آسمان زمین پر پھٹ پڑے، مجھے اب مکہ ہی کی طرف جانے دو۔ چنانچہ آپ نے مکہ کی واپسی کا تہیہ کر لیا اور فرمانے لگیں، خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے اور میں ان کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ عبداللہ ابن ابی سلمہ نے جب یوں زمین و آسمان بدلا ہوا دیکھا تو حیرت سے کہا کہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ تو فرمایا کرتی تھیں اس ناسل کو قتل کر دو، یہ بے دین ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا سب ہی لوگ یہ کہا کرتے تھے، مگر چھوڑو ان باتوں کو، جو میں اب کہہ رہی ہوں وہ سنو، وہ زیادہ بہتر اور قابل توجہ ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ پہلے تو ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر اس کا موقع دیے بغیر انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ابن ابی سلمہ نے آپ سے مخاطب ہو کر یہ شعر پڑھا، آپ ہی نے پہل کی اور آپ ہی نے مخالفت کے طوفان باد و باراں اٹھائے، اور اب آپ ہی اپنا رنگ بدل رہی ہیں۔ آپ ہی نے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا اور ہم سے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ ہم نے مانا کہ آپ کا حکم بجا لاتے ہوئے یہ قتل ہمارے ہاتھوں سے ہوا، مگر اصلی قاتل تو ہمارے نزدیک وہ ہے جس نے اس کا حکم دیا ہو۔ سب کچھ ہو گیا مگر نہ آسمان ہمارے اوپر پھٹا اور نہ چاند سورج کو گہن لگا، اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی جو قوت و شکوہ سے دشمنوں کو ہنکانے والا ہے، تلواروں کی دھاروں کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا اور گردن کشوں کے بل نکال دیتا ہے، اور لڑائی کے پورے ساز و سامان سے آراستہ رہتا ہے، اور وفا کرنے والا غدار کے مانند نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال جب آپ انتقامی جذبے کو لے کر مکہ پہنچی تو حضرت عثمان کی مظلومیت کے چرچے کر کے لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ ابن عامر حضرمی نے اس آواز پر لبیک کہی جو حضرت عثمان کے عہد میں مکہ کا والی رہ چکا تھا، اور ساتھ ہی مروان ابن حکم، سعید ابن عاص اور دوسرے بنی امیہ ہم نوا بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر طلحہ بن عبداللہ اور زبیر ابن عوام بھی مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ یمن سے یعلی ابن منبع جو دور عثمان میں وہاں کا حکمران تھا آ پہنچا، اور بصرہ کا سابق حکمران عبداللہ ابن عامر ابن قریظ بھی پہنچ گیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کر منصوبہ بندی میں لگ گئے۔ جنگ تو بہرحال طے تھی، مگر رزم گاہ کی تجویز میں فکریں لڑ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ مدینہ ہی کو طاقت و تاراج کا نشانہ بنایا جائے، مگر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اہل مدینہ سے نبٹنا مشکل ہے اور کسی جگہ کو مرکز بنانا چاہیے۔ آخر بڑی رد و قضا اور سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ بصرہ کی طرف بڑھنا چاہیے، وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ہمارا ساتھ دے سکیں کہ چنانچہ عبداللہ ابن عار کے بے پناہ دولت اور یعلی ابن منبع کے 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹوں کی پیشکش کے سہارے 3000 کی فوج ترتیب دے کر بصرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معمولی سی رکاوٹ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ام المومنین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔
واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مقام پر آپ نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو ساروان سے پوچھ لیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ اس نے کہا کہ حواب۔ نام سنتے ہی پیغمبر سلم کی تنبیہ یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک دفعہ ازواج سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کچھ پتہ تو چلے کہ تم میں کون ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ازواج کے پردے میں ہی مخاطب تھی تو اونٹ کو تھپکی دے کر بٹھایا اور سفر کو ملتوی کر دینے کا ارادہ کیا، مگر ساتھ والوں کی وقتی سیاست نے بگڑے کام کو سنبھال لیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ مقام حواب نہیں۔ طلحہ نے بھی اس کی تائید کی اور مزید تشفی کے لیے وہاں کے 50 آدمیوں کو بلوا کر اس پر گواہی دلوا دی۔ اب جہاں پورے قوم کا اجماع ہو وہاں ایک اکیلی رائے کیا بنا سکتی تھی؟ آخری انہی کی جیت ہوئی اور ام المومنین پھر اسی جوش و خروش کے ساتھ آگے چل پڑیں۔ جب یہ سپاہ بصرہ کے قریب پہنچی تو اس میں ام المومنین کی سواری دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جاریہ ابن قدامہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ام المومنین، قتل عثمان تو ایک مصیبت تھی ہی، لیکن اس سے کہیں یہ بڑھ کر مصیبت ہے کہ آپ اس ملعون اونٹ پر بیٹھ کر نکل کھڑی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا دامن عزت و حرمت چاک کر ڈالیں۔ بہتر یہی ہے کہ واپس پلٹ جائیں، مگر جب حواب کا واقعہ اناگیر نہ ہو سکا اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی ہو جیسی حدیث حکم زنجیر پا نہ بنا سکی تو ان آوازوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ آپ نے سنی انسنی کر دی۔ جب اس لشکر نے شہر میں داخل ہونا چاہا تو والی بصرہ عثمان ابن حنیف فوج کا ایک دستہ لے کر ان کی روک تھام کے لیے بڑھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں فریقوں نے تلواریں نیاموں سے نکال لیں اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جب دونوں طرف سے اچھی خاصی تعداد میں آدمی مارے گئے تو حضرت عائشہ نے اپنے اثر سے کام لے کر بیچ بچاؤ کرا دیا اور فریقین اس قرارداد پر صلح کے لیے آمادہ ہوئے کہ جب تک امیر المومنین علیہ السلام خود نہیں آ جاتے موجودہ نظم و نسق میں کوئی ترمیم نہ کی جائے گی اور عثمان بن حنیف کیف اپنے منصب پر بحال رہیں۔ مگر 2 ہی دن گزرنے نہ پائے تھے کہ انہوں نے سارے عہد و پیمان توڑ کر عثمان ابن حنیف پر شب خون مارا اور 40 بے گناہوں کو مار ڈالا۔ کرنے کے بعد ان کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچ ڈالا اور اپنی حراست میں لے کر بند کیا۔ پھر بیت المال پر حملہ کیا اور اسے لوٹنے کے ساتھ 20 آدمی وہیں قتل کر ڈالے اور 50 آدمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد تیگ پھر گلا کے انبار پر دھاوا بول دیا، جس پر بصرہ کے ایک ممتاز سربرآوردہ بزرگ حکیم ابن حبلہ تڑپ اٹھے اور اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اس گلا میں سے کچھ اہل شہر کے لیے بھی رہنے دیا جائے، آخر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم نے ہر طرف خون ریزی و غارت گیری کا طوفان مچا رکھا ہے اور عثمان ابن حنیف کو قید میں ڈال دیا ہے، خدا کے لیے ان تباہ کاریوں سے باز آؤ اور عثمان بن حنیف کو چھوڑ دو، کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں؟ ابن زبیر نے کہا کہ یہ خون عثمان کا بدلہ ہے۔ آپ نے کہا جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے کیا وہ عثمان کے قاتل تھے؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس ایوان و انصار ہوتے تو میں ان مسلمانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیتا جنہیں تم لوگوں نے ناحق مار ڈالا ہے۔ ابن زبیر نے جواب دیا
کہ نہ تو ہم اس گلا میں سے کچھ دیں گے اور نہ ہی عثمان ابن حنیف کو چھوڑا جائے گا۔ آخر ان دونوں فریق میں لڑائی کی ٹھن گئی، مگر چند آدمی اتنی بڑی فوج سے کیوں کر نپٹ سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم ابن جبلہ اور ان کے بیٹے اشرف ابن حکیم اور ان کے بھائی رال ابن جبلہ اور ان کے قبیلے کے 70 آدمی مار ڈالے گئے۔ غرض یہ کہ ہر طرف مار دھاڑ اور لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی عزت و مال کے بچاؤ کی کوئی صورت تھی۔ جب امیر المومنین کو بصرہ کی روانگی کی اطلاع دی گئی تو آپ اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک فوج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ اس عالم میں کہ 70 بدر میں اور 400 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ جب مقام ذی کالمہ پر پہنچ کر منزل کی تو حسن ابن علی علیہ السلام اور عمار ابن یاسر کو کوفہ روانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کی رخنہ اندازیوں کے باوجود وہاں کے 7000 نبر آزما کھڑے ہوئے اور امیر المومنین سے فوج میں مل گئے۔ یہاں سے فوج کو مختلف سپہ سالاروں کی زیر قیادت ترتیب دے کر دشمن کے تعاقب میں چل پڑے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب یہ سپہ بصرہ کے قریب پہنچی تو سب سے پہلے انصار کا ایک دستہ سامنے آیا جس کا پرچم ابو ایوب کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد 1000 سواروں کا ایک اور دستہ نمودار ہوا جس کے سپہ سالار خزیمہ بن ثابت انصاری تھے۔ پھر ایک اور دستہ نظر آیا جس کا علم ابو قتادہ ابن ربیع اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر 1000 بوڑھے اور جوانوں کا جھمگٹھا دکھائی دیا جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان چمک رہے تھے، چہرے پر خشیت الہی کے نقاب پڑے ہوئے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جلال کبریا کے سامنے موقف حساب میں کھڑے ہیں۔ ان کا سپہ سالار سبز گھوڑے پر سوار، سفید لباس میں ملبوس اور سر پر عمامہ باندھے بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر تھے۔ پھر ایک دستہ نظر آیا جس کا علم قیس ابن سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر ایک فوج دیکھنے میں آئی جس کا قائد سفید لباس پہنے اور سر پر سیاہ عمامہ باندھے تھا اور خوش و جمال اتنا کہ نگاہیں اس کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ پھر اصحاب پیغمبر کا ایک دستہ آیا جس کے علم بردار مسم ابن عباس تھے۔ تو پھر چند دستوں کے گزرنے کے بعد ایک انبوہ کثیر نظر آیا جس میں نیزوں کی یہ کثرت تھی کہ ایک دوسرے میں گتھے جا رہے تھے اور رنگا رنگ کے فریرے لہرا رہے تھے۔ ان میں ایک بلند و بالا علم امتیازی شان لیے ہوئے تھا اور اس کے پیچھے جلال و عظمت کے پہروں میں ایک سواری دکھائی دیا جس کے بازو بہرے ہوئے اور نگاہیں زمین میں گھڑی ہوئی تھیں اور ہیبت و وقار کا یہ عالم تھا کہ کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب تھے جن کے دائیں بائیں حسن اور حسین علیہ السلام تھے اور آگے آگے محمد ابن حنفیہ پرچم فتح اقبال لیے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے اور پیچھے جوانان بنی ہاشم اصحاب بدر اور عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب تھے۔ جب یہ لشکر مقام زاویہ پر پہنچا تو امیر المومنین گھوڑے سے نیچے اتر آئے
اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خاک پر رخسار رکھ دیے، اور جب سر اٹھایا تو زمین آنسوؤں سے تر تھی، اور زبان پر یہ الفاظ تھے: مجھے اے آسمان و زمین اور عرش بری کے پروردگار، یہ بصرہ ہے، اس کی بھلائی سے ہمارا دامن بھر دو اور اس کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ دو۔ اور حضرت اس گفتگو کے بعد پلٹ آئے اور مسلم مجاشعی کو قرآن دے کر ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں قرآن مجید کا فیصلہ سنائیں، مگر ان لوگوں نے دونوں کو تیروں کی زد پر رکھ لیا اور اس مرد با خدا کا جسم شلنی کر دیا۔ پھر عمار یاسر تشریف لے گئے تاکہ انہیں سمجھائیں بجھائیں اور جنگ کے نتائج سے آگاہ کریں، مگر ان کی باتوں کا جواب بھی تیروں سے دیا گیا۔ ابھی تک امیر المومنین نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے حوصلے بڑھتے گئے اور وہ لگاتار تیر برساتے رہے۔ آخر چند جان بازوں کے دم توڑنے سے امیر المومنین کی فوج میں بوکھلاہٹ سی پیدا ہوئی اور کچھ لوگ چند لاشیں لے کر آپ کے سامنے آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، آپ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور وہ ہمیں شلنی کیے دے رہے تھے، بھلا کب تک ہم اپنے سینوں کو خاموشی سے تیروں کا ہدف بناتے رہیں گے اور ان کی زیادتیوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ اس موقع پر حضرت کے تیور بدلے، مگر پھر ضبط و حلم سے کام لیا اور اسی حالت میں بے ذرا و سلاح اٹھا کر دشمن کی فوج کے سامنے آئے اور پکار کر کہا کہ زبیر کہاں ہے؟ پہلے تو زبیر سامنے آنے سے ہچکچائے، مگر جب دیکھا کہ امیر المومنین کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے تو وہ سامنے بڑھ کر آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں زبیر، تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ اے زبیر، تم علی سے ایک دن جنگ کرو گے اور ظلم و زیادتی تمہاری طرف سے ہوگی۔ زبیر نے کہا کہ ہاں، فرمایا تھا۔ تو آپ نے کہا پھر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ذہن سے اتر گیا تھا، اور اگر پہلے سے یاد آ گیا ہوتا تو کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ فرمایا اچھا، اب تو یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور یہ کہہ کر وہ سیدھے ام المومنین کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں تو واپس جا رہا ہوں۔ ام المومنین نے کہا اس کی وجہ؟ کہا ابو الحسن نے ایک بھولی ہوئی بات یاد دلا دی ہے، میں بے راہ ہو چکا تھا مگر اب راہ پر آ گیا ہوں اور کسی قیمت پر بھی علی ابن ابی طالب سے نہیں لڑوں گا۔ ام المومنین نے کہا کہ تم اولاد عبد المطلب کی تلواروں سے ڈر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، اور یہ کہہ کر باگیں موڑ لیں۔ بہر صورت یہی غنیمت ہے کہ ارشاد پیغمبر کا کچھ تو پاس و لحاظ کیا، ورنہ مقام حوا پر تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ جانے کے باوجود وقتی تاثر کے علاوہ کوئی دیر پا اثر نہیں لیا گیا تھا۔ بہرحال جب امیر المومنین
اس گفتگو کے بعد پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ دشمنوں نے فوج کے داہنے اور بائیں حصے پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ بس اب تو حجت تمام ہو چکی ہے، میرے بیٹے محمد کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا بیٹا اب حملہ کر دو۔ محمد نے سر جھکایا اور علم لے کر میدان کی طرف بڑھے۔ کہا کہ بابا تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی ہو، بس اتنا توقف فرمائیے کہ تیروں کا ذرا زور تھم جائے۔ فرمایا کہ نہیں، تیروں اور سنانوں کے اندر گھس کر حملہ کرو۔ ابن حنفیہ کش آگے بڑھے مگر تیر اندازوں نے اس طرح گھیرا ڈالا کہ قدم روک لینے پڑے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین کی جبیں پر شکن آئی اور آگے بڑھ کر تلوار کا دستہ محمد کی پشت پر مارا اور فرمایا یہ مادری رگ کا اثر ہے، اور یہ کہہ کر علم ان کے ہاتھ سے لیا اور آستینوں کو چڑھا کر اس طرح حملہ کیا کہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فوج دشمن میں تہلکہ مچ گیا۔ جس صف کی طرف مڑے وہی صف خالی تھی، اور جدھر کا رخ کیا لاشیں تڑپتے ہوئے اور سر گھوڑوں کے سموم سے لنڈھکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب صفوں کو طے بالا کر کے پھر اپنے مرکز کی طرف پلٹ آئے تو ابن حنفیہ سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا اس طرح سے جنگ کی جاتی ہے، اور یہ کہہ کر پھر علم انہیں دیا۔ فرمایا کہ اب بڑھو۔ محمد انصار کا ایک دستہ لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ دشمن بھی نیزے ہلاتے ہوئے اور بڑشیاں تولتے ہوئے آگے نکل آئے، مگر شیر دل باپ کے جری بیٹے نے سب پرے الٹ دیے، اور دوسرے جان باز مجاہدوں نے بھی میدان کار راز کو لالہ زار بنا دیا اور کشتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ادھر سے بھی جان نثاری کا حق پوری طرح ادا کیا جا رہا تھا۔ لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں، مگر اونٹ کے گرد پروانہ وار جان دیتے رہے، اور بنی ذبح کی تو یہ حالت تھی کہ اونٹ کی نکیل تھامنے پر ہاتھ کوہنیوں سے کٹ رہے تھے اور سینے شد رہے تھے، مگر زبانوں پر موت کا یہ ترانہ گونجتا تھا، ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہم ہیں جو بنو ضبطہ اونٹ کے رکھوالے، ہم موت کے بیٹے ہیں۔ جب موت آئے ہم ابن عفان کی سنانی نیزوں کی زبانی سناتے ہیں، ہمیں ہمارا سردار واپس پلٹا دو، ویسے کا ویسا، اور بس ان بنی ذبح کی پست کرداری اور دین سے بے خبری کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے جسے مدائنی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ میں نے بصرہ میں ایک شخص کا کان کٹا ہوا دیکھا تو اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں جمل کے میدان میں کشتوں کا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک زخمی نظر آیا۔ جو کبھی سر اٹھاتا تھا اور کبھی زمین پر دے مارتا تھا، میں قریب ہوا تو اس کی زبان پر 2 شیر تھے۔ ہماری ماں نے ہمیں موت کے گہرے پانی میں دھکیل دیا اور اس وقت تک پلٹنے کا نام نہ لیا جب تک ہم شک کر سیراب نہ ہو لیے۔ ہم نے شومی قسمت سے بنی تمیم قوم کی اطاعت کر لی، حالانکہ ان کے مرد غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب شعر پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ اللہ کو یاد کرو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے غصہ کی نظروں سے دیکھا اور ایک سخت قسم کی گالی دے کر کہا کہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں اور آخری وقت میں ڈر جاؤں اور اب بے صبری کا مظاہرہ کروں۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مزید کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا اور پلٹنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے مجھے جانے کے لیے آمادہ پایا تو کہا کہ ٹھہرو، تمہاری خاطر اسے پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھے سکھا دو۔ میں اسے کلمہ پڑھانے کے لیے قریب ہوا تو اس نے کہا اور قریب آؤ، اور قریب ہوا تو اس نے میرا کان دانتوں میں دبا لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ اسے جڑ سے نہ کاٹ لیا۔ میں نے سوچا کہ اس مرتے ہوئے پر کیا ہاتھ اٹھاؤں۔ اسے لان تان کرتا ہوا پلٹنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ ایک بات اور سن لو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی سنا لو تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ اس نے کہا کہ جب اپنی ماں کے پاس جانا اور وہ پوچھے کہ یہ کس نے کاٹا ہے تو کہنا عمرو ابن احلب زبی نے، کہ جو ایک ایسی عورت کے بہرے میں آ گیا تھا جو امیر المومنین بننا چاہتی تھی۔ بہر صورت جب تلواروں کی گوندتی ہوئی بجلیوں نے ہزاروں خرمن ہستی کو بھسم کر دیا اور بنی ازدونی زبا کے سینکڑوں آدمی نکیل پکڑنے پر کٹ مرے تو حضرت نے فرمایا اس اونٹ کو پے کرو، یہ شیطان ہے، اور یہ کہہ کر ایسا سخت حملہ کیا کہ چاروں طرف سے الامان والحفیظ کی صدائیں آنے لگیں۔ جب اونٹ کے قریب پہنچے تو اشتر نخعی سے کہا، ہاں اشتر،
نخئی سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اسے پے کرو۔ چنانچہ اشتر نے ایسا بھرپور ہاتھ چلایا کہ وہ بل بلاتا ہوا سینا کے بل زمین پر گرا، اور اونٹ کا گرنا تھا کہ فوج مخالف میں بھگدڑ مچ گئی، اور جناب عائشہ کا ہوج یکا و تنہا رہ گیا۔ اصحاب امیر المومنین نے بڑھ کر سنبھالا، اور محمد ابن ابی بکر نے امیر المومنین کے حکم سے حضرت عائشہ کو صفیہ بنت حارث کے مکان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ 10 جمادی الثانی 36 ہجری کو یہ مورکہ ظہر کے وقت شروع ہوا اور اسی دن شام کو ختم ہو گیا۔ اس میں امیر المومنین کے 22,000 کے لشکر میں سے 1,070 اور دوسری روایت کے بنا پر 500 افراد شہید ہوئے، اور ام المومنین کے 30,000 کے لشکر میں سے 17,000 دوسرے قول کے بنا پر 20,000 کام آئے، اور پیغمبر کے اس ارشاد کی پوری تصدیق ہو گئی کہ وہ قوم کبھی کامرانی کا منہ نہیں دیکھ سکتی جس کی قیادت عورت کے ہاتھ میں ہو۔ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کی اس پیش گوئی کے مطابق بصرہ 2 دفعہ گرکاب ہوا ہے، ایک دفعہ قادر باللہ کے دور میں اور ایک دفعہ قائم بامر اللہ کے عہد حکومت میں، اور غرق ہونے کی بالکل یہی صورت تھی کہ شہر تو زیر آب تھا اور مسجد کے کنکرے جیسے کوئی پرندہ سینے ٹیکے بیٹھا ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔